بالآخر وفا کامیاب ہو ہی گئی ہے روشین کو اور باسط کو ایک دوسرے کے لیے بدگمان کرنے میں اور ایک دونوں کے رشتے میں درار ڈالنے کے۔ باسط اب وفا کے بہت ہی زیادہ قریب ہونے لگا ہے۔ باسط وفا کو یہ کہتا ہے کہ تم اب یونیورسٹی میرے ساتھ ہی جایا آیا کرو، جس پر وفا کہتی ہے ارے نہیں باسط بھائی، اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی مجھے روشین آپی نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی اور ویسے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، جس پر باسط کہتا ہے کہ اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تم میرا حکم مانو۔ جس پر باسط اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے اور پیچھے روشین دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اب باسط کا بالکل ہی اعتبار اس سے اٹھ چکا ہے اور باسط کی آنکھوں پر جو وفا نے پٹی باندھی ہے اب وہ وفا کے ہی تھرو ہی اترے گی۔ خیر، راستے میں وفا کہتی ہے کہ باسط بھائی آپ کو پتہ ہے روشین آپی نے مجھے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے نکلوا کر ہی سانس لیں گی، کیونکہ ان کو میرا غربت والا جسم اس گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ تم فکر ہی مت کرو، اب تمہیں کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر وفا کے دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ شکر ہے باسط اب اس نے پوری طرح سے قابو میں کر لیا ہے، لیکن وفا یہ نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے بھی یوسف زندہ ہے۔ یوسف نے صرف اور صرف اس کی محبت میں آ کر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا، ورنہ تو یہ کبھی بھی یوسف اس کی جان نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خیر، اب دوسری طرف ردا کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں جب اس کو گھر لے کر آتا ہے سلمان، تو ردا کہتی ہے کہ سلمان تم ہو کون؟ مجھے بتاؤ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تم نے میرا سارا زیور ان گنڈوں کو دے دیا، میرے پیسے سب کچھ برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں، اب مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ جس پر سلمان کہتا ہے ردا میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ جس پر ردا کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی، تمہارا وجود مجھے زخم دیتا ہے دل پر، مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے اور تم سے، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، تم نے مجھے نکاح کا جھانسا دیا، اب میرا سارا زیور بھی دے دیا اور اب کس حیثیت سے تم میرے ساتھ رہ رہے ہو؟ میں تو تمہاری بیوی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے پاس کچھ ہے جو تم مجھے دے پاؤ۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ ردا اب ایک ہی بار ساری باتیں کر دو گی کیا؟ مجھے موقع تو دو کچھ بولنے کا۔ جس پر ردا کہتی ہے میرے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے تمہارے لیے۔ خیر، دوسری طرف اب سلمان کہتا ہے کہ میں تمہاری میڈیسنز لے کر آتا ہوں میڈیکل سٹور سے۔ جس پر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اب جاؤ گے تو جلدی آ جانا۔ جبکہ دوسری طرف فاخرہ کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ سے ہائی بلڈ پریشر کروا لیتی ہے اپنا، کہ نبیرہ اور شہیر اور سارا تینوں ہی گئے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں۔ وہاں سے بدقسمتی سے شہیر کا سامنا اب سلمان سے ہو جائے گا، کیونکہ شہیر بھی جس میڈیکل سٹور سے دوائیاں لینے جا رہا ہے فاخرہ کی، وہاں پر ردا کی دوائیاں لینے پہلے سے ہی سلمان موجود ہے۔ سلمان کو دیکھ کر شہیر کو اتنا شدید غصہ آتا ہے اور وہاں پر ہی وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ میری بہن کہاں پر ہے؟ جس پر سلمان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ پیچھے سے نبیرہ شہیر کو پکڑ لیتی ہے اور وہاں سے سلمان فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری مزمل نے بھی قسم اٹھا لی ہے اپنے آپ سے کہ جب تک وہ سارا سے شادی نہیں کرے گا سانس نہیں لینے والا۔ مزمل اپنے گھر والوں سے اتنی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپ سے بھی بہت بدتمیزی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ڈیڈ، میں اپنی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتا ہوں، سارا مجھے بہت پسند ہے اور میں سارا کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نہیں جانتے کہ ہم سب کچھ ختم کر چکے ہیں؟ اور تم کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم پورے خاندان کو بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے اب شادی تمہاری وہاں نہیں کرنی؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ میں کسی خاندان کو نہیں جانتا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ سارا میری پہلی اور آخری محبت ہے اور میں اپنی محبت کو اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس پر پیچھے سے مزمل کی ماں اس کے شوہر کو کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے پر اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا ہے، ورنہ کبھی مزمل نے ہم سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ جادو نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، لگتا ہے یہ ابھی بھی سارا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں سارا کے گھر جا کر اس کو منع کر دوں۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے اگر تم اتنا بڑا تماشا لگانا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ مزمل ہماری اکلوتی اولاد ہے اور میں اپنی اکلوتی اولاد کو اب اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کچھ سوچوں گا اس بارے میں، کیونکہ ابھی بھی آدھے سے زیادہ خاندان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے شادی کینسل کر دی ہے مزمل کی اور سارا کی۔ اچھا ہے بات تھوڑی ہی مس انڈرسٹینڈنگ میں سلجھ جائے گی۔ جس پر اس کی بیوی کو بھی تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خیر، اب دوسری طرف بہت ہی زیادہ مشکلات آ گئی ہیں روشین کے لیے، کیونکہ روشین نے اب اپنی ساس سے بھی بات کی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن نبیرہ نے روشین کو یہ کہا ہے کہ آپی اب آپ کو بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر پھونک
پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہیں اور آپ کی زبان پر کوئی یقین کر لے۔ آپ کو چاہیے کہ کوئی کیمرہ یا کوئی ویڈیو ہی بنا لیتی جو آپ اپنے شوہر باسط کو دکھا سکتی، لیکن آپ اتنی سیدھی کیوں تھی؟ آپ نے نہ ہی کوئی ریکارڈنگ کی، نہ ہی آپ نے وفا کی کوئی ویڈیو بنائی جب وہ اپنے اس محبوب عاشق یوسف کے ساتھ ملا کرتی تھی، جس پر وہ کہتی ہے کہ نبیرہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باسط اور امی میری بات پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے غیروں کی طرح ان کو بھی پروفز دکھانے پڑیں گے اور ویڈیوز بنا بنا کر لا کر دینی پڑیں گی۔ جس پر نبیرہ اب اپنی بہن کو کہتی ہے کہ دیکھیں روشین آپی، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ جس جگہ اور جس آئس کریم پارلر میں آپ نے یوسف کو اور وفا کو دیکھا تھا نا، آپ کو وہ ٹائم، ڈیٹ اور جگہ تو یاد ہے نا؟ جس پر وہ کہتی ہے ہاں نبیرہ مجھے سب کچھ یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو جو لے کر گئی تھی اسکول سے واپسی پر۔ تو وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے آپی، اب آپ دوبارہ سے اس آئس کریم پارلر میں جائیں اور وہاں کی انتظامیہ سے کہیں کہ آپ کو اس دن کی اور اس ٹائم کی CCTV فوٹیج نکال کے دیں جہاں پر وفا اپنے یوسف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو CCTV کیمرہ فوٹیج نکلے گی اس میں تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے تھے اور آئس کریم کھا رہے تھے، اور جیسے ہی آپ ان کے قریب گئی تو وہاں سے ہی وفا بھاگ کے فرار ہو گئی۔ صاف صاف اس ویڈیو سے پتہ چل جائے گا باسط بھائی کو کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات تو جیسے روشین کے دل پر مرہم رکھ دیتی ہے اور وہ اپنی بہن کا اتنا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نبیرہ تم نے میری جان بچا لی ہے۔ خیر اب یہی کرتی ہے روشین جانے سے پہلے اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی کیا آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میرے پر؟ آپ جانتی ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی، میں تو آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں نا۔ جس پر اس کی ساس اب بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی اور نہ ہی اس کی کسی بھی بات پر یقین کر رہی ہے۔ کہتی ہے روشین تم نے میرا جس طرح سے دل توڑا ہے شاید ہی کوئی توڑ سکتا ہو۔ جس پر روشین کہتی ہے امی ٹھیک ہے آپ کو میری زبان پر تو یقین نہیں آ رہا، یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہے ہی نہیں کہ میں کچھ بولوں اور آپ یقین کر لیں، لیکن جب آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں گی نا پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کی روشین کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ کہہ کر روشین چلی جاتی ہے دوبارہ سے اسی آئس کریم پارلر میں اور وہاں کی انتظامیہ سے ساری بات کرتی ہے کہ اس کے گھر میں بڑے ہی مسئلے مسائل پڑ گئے ہیں، مہربانی کر کے اس کو فلانی ڈیٹ کی ساری CCTV کیمرہ فوٹیج دے دیں، کیونکہ روشین ان کو بہت زیادہ پیسے بھی دیتی ہے یہ فوٹیج نکلوانے کے لیے۔ تو ناظرین اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں مزید یہ بھی دکھایا جائے گا کہ یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور روشین باسط کو یہ ساری کی ساری فوٹیج دکھا دے گی، اور باسط جب دیکھے گا تو پھر اس کو یقین آ جائے گا کہ وفا کس قدر جھوٹ بولتی ہے، اور پھر باسط وفا کو یہ بھی کہے گا کہ اگر تم اس لڑکے کو نہیں جانتی تو پھر ٹھیک ہے نا، میں تمہاری شادی کہیں اور کروا دیتا ہوں۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کسی اور سے شادی نہیں بلکہ باسط تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر باسط اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور یہ کہے گا کہ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، تم اپنے دماغ میں اتنا گندا فطور لے کر کب سے پھر رہی ہو۔ اور یہاں پر ہی آنے والی چند ہی اس کی لاسٹ ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، آنے والی اس کی لاسٹ ایپیسوڈز اینڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔